حضرت صاحب آپ شب برات کے متعلق ہمیں کچھ بتا دیں کہ اس میں کون سے نوافل پڑھنے چاہیے اور کون سے وظائف اور ذکر کرنے چاہیے کہ جن سے ہمیں خوب رزق ملے اور ہمارے کاروبار میں اضافہ بھی ہو۔ شب برات کے متعلق لوگوں میں بہت مشہور ہے، بڑے بڑے نوافل بتاتے ہیں اس کے فضائل کے، اور بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں۔ ایک عامل کو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شب برات کو آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ جڑواں بیٹے دے گا۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ جس میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آپ یہ وظیفہ کریں کہ سارا سال آپ کے گھر میں بارش کی طرح جو ہے نا وہ رزق آئے گا۔ اور ایک آدمی یہ بتا رہا تھا کہ شب برات کو آپ یہ پکا کر تقسیم کریں، ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے۔ بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ ضروری جو بات ہے وہ سن لیں۔ کوئی مخصوص عبادت یا وظیفہ شب برات کے نام پر نہیں، نہ جڑواں بچوں کا وظیفہ، نہ کوئی خاص نوافل، نہ ہی کوئی خاص کسی قسم کی کوئی عبادت ہے، اور نہ ہی کوئی وظیفہ موجود ہے۔ تو خواہ مخواہ جو بندہ بھی شب برات کو شب برات کے نام پر وظیفہ کر رہا ہے نا، شب برات کے رات کو وہ شب برات کے نام کے نوافل پڑھ رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے وظیفہ کر رہا ہے کہ آج شب برات ہے، لہٰذا شب برات کا میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں اور مجھے جو ہے نا اتنا فائدہ ہوگا، اتنا رزق ملے گا، یہ وہ اس طرح۔ اس بندے نے خام خواہ اپنا ٹائم ہی ضائع کیا ہے۔ ایسی کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی وظیفہ موجود نہیں ہے شب برات کے متعلق۔ خام خواہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ سنیں کہ شب برات کے متعلق جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ ساری حدیثیں یا تو موضوع ہیں یا پھر ضعیف ہیں، یعنی دوسرے درجے کی وہ روایتیں ہیں۔ اول درجے کی کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے، صحیح کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے، کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے شب برات کے متعلق۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ سورۃ الدہر والی آیت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے، کہ قرآن پاک برکت والی رات میں اتر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن پاک کو رمضان المبارک میں اتارا ہے۔ اور سورۃ القدر آپ پڑھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، رمضان المبارک میں بھی ہم نے لیلۃ القدر کو اتارا ہے۔ تو ان دو آیتوں کو آپ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید اتارا ہے وہ رمضان المبارک میں اتارا ہے۔ تو شب برات جو وہ تو 14-15 شعبان کی درمیانی جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہر دن عبادت کے لیے ہے۔ لیلۃ القدر والی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ لوگوں نے ساری فٹ کر دی ہیں شب برات کے متعلق۔ تو اس لیے کوئی اس کے خاص نوافل، کوئی خاص عبادت، کوئی خاص چیز حدیث پاک سے مروی نہیں ہے۔ اب ایک وہ حدیث ہے جو حضرت اما جان عائشہ صدیقہ والی بیان کی جاتی ہے کہ وہ قبرستان میں گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آدھی رات کو، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی، دیکھا کہ جنت البقیع میں ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہو، رات کو آپ اس کو بن بتائے، بغیر بتانے کے آپ چلے جائیں، کسی دوست کے کال آ جائے یا کسی بھی ضروری کام کے ساتھ آپ چلے جائیں، تو کیا جو آپ کی شریف بیوی ہے وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی؟ وہ نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنے گھر میں انتظار کرے گی۔ تو در حقیقت اس حدیث کے ذریعے اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اما جان عائشہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ یہ ان کے ذمے لگائی گئی ہے، ایک قسم کا ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ تبرہ کیا گیا ہے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، کہ وہ یوں رات کو نکل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ شب برات کی بڑی فضیلت ہے، آپ اس میں عبادت کریں اور قبرستان میں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے؟ باقی صحابہ کیوں نہیں گئے؟ وما هو علی الغیب بضنین، قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی وحی آتی، جو بھی غیب کی خبر آتی، وہ اپنے صحابہ تک وہ اسی وقت شیئر کر دیتے تھے۔ تو آج کے دن وہ
क्यों अकेले गए कब्रिस्तान में? अगर कब्रिस्तान में जाना सुन्नत है शब बारात के दिन, तो फिर उस वक्त अपने सैकड़ों सहाबा को भी अपने साथ लेकर जाते। तो सहाबा का ना जाना, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना, ये भी एक शुबा है इसमें जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसी तरीके से कि जी शब बारात को दस्तरखान बिछा दिया जाता है, रिज़्क लिख दिया जाता है, पूरे साल की उम्रें लिख दी जाती है, ये सारी या तो ज़ईफ़ रिवायतें हैं या मौज़ू रिवायतें हैं। सही हदीस से शब बारात की ना कोई फजीलत वारिद हुई है, शब बारात की सही हदीस से ना कोई जनाबे वाला जो है ना कोई इसके नवाफिल या कोई वजीफा, कोई जिक्र, कोई खास किसी सही हदीस में मौजूद नहीं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अगर फला मौलवी ने लिखा है, फला आलिम ने लिखा है, फला अल्लामा ने लिखा है, फला मुफ्ती ने, फला इमाम ने लिखा है, भाई यहाँ शरीयत में इमाम या मुफ्ती की बातें हुज्जत नहीं है, यहाँ शरीयत में सही हदीस हुज्जत है और शरीयत में कुरान पाक की आयतें हुज्जत हैं। किसी कुरान मजीद की आयत में जिस तरह मैंने बताया है कोई साबित नहीं है और इसी तरीके से किसी हदीस में कोई साबित नहीं है। इसलिए जो लोग भी शब बारात के नाम पर नवाफिल पढ़ रहे हैं और समझते हैं कि हमें बड़ा सवाब होगा या रिज़्क हमारा लिख दिया जाएगा या फिर उम्रें लिख दी जाएंगी या फिर कब्रिस्तान में ख़वातीन जाएंगी जनाब शब बारात को, ये सारे लोग अपनी तरफ से अमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन अमलों का इनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो शब बारात के हवाले से ये चंद चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी हैं, आप भी इसको समझ लें।